جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کے تعلق سے. ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد کا سہارا آپ سے ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو آپ 3 دنوں تک اپنے سسرال میں رہیں. 3 دنوں کے بعد آپ جو ہے اپنی اہلیہ کو رخصت کروا کے اپنے یہاں تشریف لے آئیں. پھر کچھ دنوں تک آپ مکہ میں رہیں. اس کے بعد وہاں سے آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے. جب آپ کی واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا. وہیں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا یعنی حضرت عبداللہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی میں گزرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائی حلیمہ کے پاس چلے جاتے ہیں. 5 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہتے ہیں. وہاں پر آپ کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے شق صدر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا اور وہاں سے ایک کالے نقطے کو یا کالے حصے کو نکالا گیا. پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا. پھر اس کو سینے کے اندر ڈال کے سینے کو اچھا کر دیا گیا. یہ واقعہ بنو سعد کے بچوں نے دیکھا تو آ کے امی حلیمہ کو بتایا کہ محمد کے ساتھ ایسا ایسا ہوا. جب یہ چیز دائی حلیمہ سنتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ وہ محسوس کرنے لگتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے پاس لا کے پہنچا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سالوں تک دائی حلیمہ کے پاس رہیں. 1 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہیں. ادھر حضرت آمینہ اپنے شوہر کے غم کو اور ان کی جدائی کو برداشت کر رہی تھی. بالآخر ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے. اس قافلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن، حضرت آمینہ جو ہے عبد المطلب کی سربراہی میں یہ قافلہ مدینے کی راہ نکل پڑتا ہے. اور جہاں پہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اس قبر کی زیارت کے لیے یہ قافلہ نکلتا ہے. بالآخر یہ قافلہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب اس قافلے کی وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا. مقام ابوا جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بھی قبر وہیں پہ اس بیاباں میں، اس چٹیل میدان میں اور اس پہاڑی پر آپ کی والدہ کی بھی قبر بن جاتی ہے. جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوڑ کے پہاڑی پر چلے جاتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان اب آپ کے سوا ہمارا کون تھا؟ اماں جان اب ہمیں تسلیاں کون دے گا؟ امی آپ اٹھیے نا اور چلیے نا ہمارے ساتھ. نہ جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہوں گے، اپنی فریاد فرمائے ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. ہماری زبان آگے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی اور طاقت بھی نہیں رکھتی کہ اس منظر کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. محترم، یقیناً فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہوگا کہ جس ذات کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ ذات آج اس بیاباں میں نہ جانے اس ذات کے ساتھ کیا کیا ہو گیا. محترم، بالآخر ام ایمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور آپ کو قبر سے الگ کر کے واپس لے آتی ہیں. اللہ اللہ کر کے یہ قافلہ کسی طریقے سے مکہ پہنچا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دادا کی پرورش میں آ گئے. دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کو کھانا کھلاتے، آپ کو پانی پلاتے، آپ کو اپنے ساتھ سلاتے. حضرت عبد المطلب جو ہے سرداران قریش میں سے تھے. آپ کی مجلس جو ہے صحن کعبہ میں ہوا کرتی تھی. آپ کے لیے الگ سے جو ہے فرش بچھایا جاتا عبد المطلب کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کے عبد المطلب کے ساتھ فرش پہ بیٹھ جاتے.
لوگ آتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی عبد المطلب کے اس پوتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا سے الگ کرنا چاہتے، فرش سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ عبد المطلب کہتے نا، اس کو مجھ سے جدا نہ کرو، اس کو یہیں بیٹھنے دو۔ حالانکہ عبد المطلب کے اور دوسرے جو بیٹے تھے وہ عبد المطلب کے سامنے با ادب بیٹھا کرتے تھے، لیکن عبد المطلب اپنے اس پوتے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ بالآخر 2 سال دادا کی پرورش میں رہے، پھر دادا بھی چل بسے، لیکن دادا نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، کیونکہ یہ ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں جو تھے یہ دونوں ایک ہی ماں کے بچے تھے۔ محترم، ابو طالب نے تقریباً 40 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اور حضرت ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا حق ادا کر دیا۔ محترم، آپ سوچیں، یہاں پہ رک کے ہم بھی سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یتیمی میں، کس غریبی میں، کس پریشانی کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر بسر ہوئی۔ آقا نے دین ہم تک پہنچایا۔ آپ دیکھیں نا اپنے محلے میں، گاؤں میں، کہ اگر کسی کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی سہانوبھوتی، کتنے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی پڑھائی کا خرچہ لیں گے، ہم اس کا یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وہ جو زمانہ تھا، وہ جو وقت تھا، بہت پیچھے کا وقت تھا۔ اس سمے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، اچھی اچھی چیزیں، لوگ خود پریشانی کے عالم میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت آپ اور ہم یہاں رک کے ذرا سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، اور آج ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، آقا کے نام کی ہم لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ محترم، پھر اخیر میں یہ پیغام کہ ربیع الاول اس لیے آیا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو